कलाम मुक़द्दस में से ज़बूर की किताब उसका 119वां ज़बूर पहली 5 आयत आपके लिए पढ़ रहा हूँ। ज़बूर की किताब में से 119वां ज़बूर और पहली 5 आयत इस तरह। मुबारक हैं वो जो कामिल रफ्तार, जो खुदावंद की शरीयत पर अमल करते हैं। मुबारक हैं वो जो उसकी शहादतों को मानते हैं और पूरे दिल से उसके तालिब हैं। उनसे नाराज़गी नहीं होती, वो उसकी राहों पर चलते हैं। तूने अपने कवानीन दिए हैं ताकि हम दिल लगाकर उनको मानें। काश कि तेरे आइन मानने के लिए मेरी रवशें दुरुस्त हो जाए। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आइए एक दफ़ा फिर अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे रहीम बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं तेरी तमाम नेमतों, बरकत और रहमतों के लिए, आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए कि तेरे लोग तेरे हजूर हाजिर हैं, तेरी इबादत और प्रस्तश करें। इस वक्त जब हम खुदावंद तेरा कलाम सीखने के लिए तेरे हजूर अपने सरों को झुकाए हुए हैं, तेरा खादिम अपनी तमाम कमज़ोरियों का इकरार करता है और इस बात का भी कि मेरा इल्म और अकल दोनों नाक़िस हैं। मिन्नत है खुदावंद कि तू अपने पाक रूह की रहनुमाई से नवाज। बख्श खुदावंद कि हम ना महज तेरे पाक कलाम के पढ़ने, सुनने या सुनाने वाले, बल्कि जो मुबारक हालत है इस पर अमल करने वाले बने। इस ईमान के साथ कि तू यहाँ मौजूद है, तेरे हुजूर हाजिर हैं और हमारी मिन्नत है कि जहाँ कहीं भी पूरी दुनिया में ईमानदार इकट्ठे हैं, इब्लीस और उसकी सारी कुव्वतें उनसे दूर रहें। रहीम बाप अपने तमाम खात्मों को बरकत दे और उन्हें अपने पाक कलाम के इरफान से नवाज। बख्श खुदावंद आसमानी बाप के पूरी तवज्जो के साथ तेरी आवाज़ को सुन और सुना सके और ध्यानदारी के साथ तेरे कलाम को तेरे लोगों तक पहुँचाया जाए और इसके बाद हम सारे इस पर अमल पैरा यीशु मसीह के अजीम और कादिर नाम में मांगते हैं। यहाँ जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, इनमें 5वीं आयत ये है, काश कि तेरे आइन मानने के लिए मेरी रविशें दुरुस्त हो जाएं। ज़बूर नवीस इस ख्वाहिश का इजहार कर रहा है कि मैं तेरे आइन मानने के लिए अपनी रविशें दुरुस्त करना चाहता हूँ। आज जो कुछ खुदा का कलाम आपके सामने पेश करना चाहता हूँ वो है कि पाक जिंदगी के लिए 5 उसूल कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे। अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, दुनिया में जितने भी मसलक हैं, जितने भी मज़ाहब हैं, हर एक अपने अपने तरीके से पाक बनने की या पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करता है। मुख्तलिफ मज़ाहब में मुख्तलिफ तरीके अपनाए जाते हैं पाक
ज़िंदगी या पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करने के लिए हमारा ताल्लुक और मतलब इस वक्त किसी और मजहब या मसलक से नहीं है। हमारा जो ताल्लुक या मतलब है वो है कलाम मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस की रोशनी में उन 5 सादा से उसूलों पर नज़र की जाए जिनके मुताबिक हम जिंदगी बसर करें तो हम खुदावंद की नज़र में मकबूल हो सकते हैं। और एक मसीही उन सादा से उसूलों पर अमल करके पाकीज़ा ज़िंदगी बसर कर सकता। अब जब मैंने ये गुजारिश की कि 5 उसूल, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बाकी की बाइबल मुकद्दस को अलग कर दिया जाए, सिर्फ इन्हीं 5 को मद्देनजर रखा जाए। ये तो सिर्फ एक तरीका हमारे सामने रखने वाली बात है कि हम किस तरह से अपनी जिंदगी को पाकीज़ा और खुदावंद की खुशनुदी के मुताबिक ढाल सकते हैं। इन 5 उसूलों का मतलब ये नहीं है कि हम बाइबल मुकद्दस बाकी की जो है उसे रद्द कर दें या उसकी तरफ तवज्जो ना दी जाए। सबसे पहली बात या पहला उसूल जो आपके सामने रखना चाहता हूँ, जब हम यूहन्ना रसूल की मार्फत खुदावंद की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 5वीं आयत पढ़ते हैं तो उसमें एक मशहूर वाक़या बयान किया गया है। और ये अल्फाज जो मैं आपके सामने या ये जो उसूल आपके सामने रखने लगा हूँ, ये एक ख़ास मौके पर एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए कहे गए थे। खुदावंद यीशु मसीह का ज़मीनी ज़िंदगी में पहला मोज़ा है काना गलील का, जहाँ उसने एक शादी में पानी से मैं बनाई थी। 5वीं आयत में मुकद्दसा मरियम जिस्मानी तौर से यीशु मसीह की माँ उन लोगों को ये कहती है, और लोगों ने क्या किया। 3री आयत पहले पढ़ देता हूँ। जब मैं हो चुकी यानी खत्म हो गई तो यीशु की माँ ने उससे कहा, उनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम है, अभी मेरा वक्त नहीं आया। जब ये अल्फाज खुदावंद यीशु मसीह ने कहे तो अगली आयत में जो पहला उसूल आज आपके सामने रखना चाहता हूँ वो बयान किया गया है। वो है, उसकी माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो कर। ये बड़े सादा से अल्फाज हैं, लेकिन इस आयत में इन अल्फाज में एक पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करने का पूरा उसूल बताया गया। और जैसे मैंने गुजारिश की कि ये अल्फाज एक ख़ास मौके पर कहे गए थे जिसमें ज़रूरत का हल मौजूद था। हम सब जिंदगी में रूहानी तौर से, जिस्मानी तौर से ज़रूरतमंद तो हैं। चलिए, और ज़रूरियात नहीं तो हम इसी ज़रूरत की बात कर लेते हैं कि हमें एक पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करने के लिए क्या करना चाहिए। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, और वो है जो कुछ ये तुमसे कहे वो कर। यानी जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह कहता है वो करने से हम पाकीज़ा ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। अब शायद किसी के मन में ये बात आए
کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کیسے کیا کہہ رہا ہے، یا ہماری زندگی سے وہ کیا توقع کر رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاک اور راشد باد زندگی بسر کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی اصول اور اس سے بہتر کوئی قانون نہیں ہے کہ جو کچھ یسوع مسیح کہے وہ کیا جائے۔ اس سے بہتر کوئی اصول نہیں۔ ہر مشکل میں مسیح کے پاس آؤ۔ افسوس اس بات کا ہے کہ کلام مقدس نے جو کچھ ہمیں کہا، ہم اس سے روگردانی کر کے اس حکم کو سائڈ پہ رکھ کے جو ہمارا دل کرتا ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ ہمارا دل کرتا ہے کہ فلاں پادری کی میٹنگز میں جائیں، وہاں جا کے دعا کرائیں۔ کہیں بدھ کی میٹنگ ہوتی ہے، کہیں جمعرات کی میٹنگ ہوتی ہے، کہیں جمعے کی ہو رہی ہے، کہیں سوموار کی ہو رہی ہے، کہیں جا کے ہم دوپٹے چڑھاتے ہیں، کہیں جا کے ہم بکرے پیش کرتے ہیں، جبکہ کلام کا پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے لیے ایک بہت عمدہ اور اعلیٰ اور لاجواب اصول یہ بتایا گیا کہ جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ اب میں نے گزارش کی کہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ کیا کہتا ہے۔ اس کا ایک سادہ سا حل ہے کہ ہم خدا کا پاک کلام پڑھیں، کیونکہ اس کا پاک کلام جو ہے وہی اس کی مرضی ہے۔ اس نے تو اپنی مرضی کا اظہار کر دیا، اس نے تو بتا دیا کہ تمہیں کیا کرنا۔ یہ ہماری زندگی کا آج سے نہیں، صدیوں سے انسانی زندگی کی کمزوری ہے کہ جو چیز ہمیں عام سی لگتی ہے ہم اس پر دھیان نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اگر وہی علاج 5 روپے کی گولی سے ہوتا ہے، ڈاکٹر ہمیں وہ 50 روپے کی گولی لکھ دیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ 50 والی بہتر ہے۔ میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا۔ تو ایک ڈاکٹر صاحب سے میں نے ایک دفعہ ان کو بتایا کہ مجھے یہ ڈاکٹر نے گولی لکھی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ بھائی صاحب آپ کیوں اتنے مہنگے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں یا اتنی مہنگی گولی کھاتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں یہی علاج یہی کام وہ کرے گی، وہ 5 یا 6 روپے کی گولی آتی ہے۔ ہم جو مہنگی چیز ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے۔ شاید آپ بات میری سمجھ جائے اس مثال سے۔ بات یہ نہیں ہوتی کہ کوئی چیز کتنی عمدہ ہے یا بہتر ہے، بات ہے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا حکم دے رہا۔ خداوند جو کچھ کہتا ہے ہماری نظر میں خواہ وہ کتنا ہی حقیر کیوں نہ ہو، ہمیں اس کی فرما برداری کرنے کی ضرورت ہوتی۔ اب اس کی 1-2 مثالیں ہم کلام مقدس میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ سلاطین کی دوسری کتاب میں 5واں باب جب ہم دیکھتے ہیں، سلاطین کی دوسری کتاب اس کا 5واں باب مشہور واقعہ ہے، آپ نے بہت دفعہ پڑھا سنا ہوگا، لیکن اس نظریے سے شاید آپ نے نظر نہیں کی ہوگی، اس اینگل سے نہیں دیکھا ہوگا۔ نعمان کوڑی خدا کے بندے کے پاس جاتا ہے اپنے کوڑ سے شفا پانے کے لیے، اور وہ بھی ایک چھوٹی سی بچی کے کہنے پر۔ قید میں بھی لوگ خدا کا کام کرنے سے باز نہیں آتے۔ میں ہمیشہ جب بھی کبھی اس بچی پر غور کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک اسیر بچی کس طرح سے خداوند کی گواہ بن گئی۔ چلیے وہ ہمارا مقصد نہیں ہے اس وقت، مقصد یہ ہے کہ جب وہ خدا کے بندے کے پاس آیا اپنے کوڑ سے شفا پانے کے لیے، 9ویں آیت پڑھتا ہوں۔ سو نعمان اپنے گھوڑوں اور رتھوں سمیت آیا اور الیشا کے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوا، اور الیشا نے ایک کاشد کی معرفت کہلا بھیجا
جا اور یردن میں 7 بار غوطہ مار تو تیرا جسم پھر بحال ہو جائے گا اور تو پاک صاف ہو جائے گا۔ جس خدا کے بندے کے پاس آیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جا کے یردن میں 7 بار غوطے مار۔ اب اس کو غصہ آ گیا، ٹھیک ہے، پر نعمان ناراض ہو کر چلا گیا۔ ایک تو شفا لینے کے لیے آیا اور اوپر سے خدا کے بندے پر غصہ کر رہا، ناراض ہو کر چلا گیا اور کہنے لگا مجھے گمان تھا کہ وہ نکل کر ضرور میرے پاس آئے گا اور کھڑا ہو کر خداوند اپنے خدا سے دعا کرے گا اور اس جگہ کے اوپر اپنا ہاتھ ادھر ادھر ہلا کر کوڑی کو شفا دے گا۔ وہ اپنی توقع یہ لے کے آیا۔ اس کی ناراضگی کا سبب یہ تھا کہ خدا کا خادم الیشا باہر کیوں نہیں نکلا۔ پھر اب وہ بات آئی جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ اب نعمان نے کیا کہا؟ کیا دمشق کے دریا ابانا اور فرفر اسرائیل کی سب ندیوں سے بڑھ کر نہیں ہے؟ کیا میں ان میں نہا کر پاک صاف نہیں ہو سکتا؟ دریائے یردن کا پانی جو تھا وہ گدلا پانی ہوتا تھا۔ تو نعمان کہنے لگا کہ مجھے یہ کہتا ہے وہاں پہ جا کے 7 بار غوطے مار، تو میں وہاں ابانا اور فرفر میں جا کے جن کا پانی صاف ہے وہاں نہیں جا کے یہ کام کر سکتا۔ بات جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز بہتر کتنی ہے۔ جو خدا کا کلام ہم تک پہنچا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بات چھوٹی چیز حقیر چیز کی نہیں ہے، بات ہے فرما برداری کی، کہ نعمان اگر کوڑ سے پاک صاف ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جا کے دریائے یردن میں 7 بار غوطے لگائے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر کے جو بہتر ہے اس کا انتخاب کرے۔ چلیے ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب ہم سلاطین کی دوسری کتاب ہی میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے 18ویں باب ایک اور واقعے کا ذکر آتا ہے کہ بیابان میں جب سانپ بنانے کا معاملہ آیا تو ایک پیتل کا سانپ بنایا اور کہا کیا گیا کہ جو کوئی اس پر نظر کرے گا وہ شفا پا جائے۔ حیرانی کی بات نہیں ہے کہ سانپ تو ابلیس کی نشانی، سانپ تو ابلیس کا اظہار کرتا ہے ایک طرح سے، لیکن خدا کا جو مقرر کردہ ذریعہ ہے وہ یہی ہے کہ خدا کے بندے نے جو کہا ہے کہ یہ پیتل کا سانپ کھڑا کر دے اور جو کوئی اس پر نظر کرے گا وہ شفا پا جائے۔ بات فرما برداری کی۔ آپ کہتے ہو ہنسی کیوں سانپ کی طرف نظر کرے؟ کبھی سانپ کی طرف بھی نظر کر کے کوئی شفا پا سکتا ہے؟ لوگ تو یہ سوچتے ہوں گے نا، لیکن بات فرما برداری کی۔ شاید ابھی کبھی آپ نے غور کیا ہو، اسی بائبل مقدس کی اس واقعے کی بنا پر اکثر ہسپتالوں کے مونوگرام اور دوائیوں کے اوپر جو بنے ہوتے ہیں، اگر مجھے یاد ہے تو یہ جو خواتین گرائپ واٹر اپنے بچوں کو پلاتی ہیں، وہ کبھی دیکھیں تو اس کے اوپر بھی سانپوں کا نشان بنا ہوتا ہے، سانپ کا کئی ہسپتالوں کے اوپر بنایا گیا ہوتا ہے۔ وہ میری اپنی نظر میں کہ اسی شفا سے اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر دیا گیا یا اس کا تعلق پیدا کر دیا گیا۔ چلیے بات چھوڑیے، کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ سانپ کی طرف کوئی دیکھ کے شفا پا سکتا ہے یا نہیں پا سکتا۔ بات یہ ہے کہ جو خدا کہہ رہا ہے اس پر عمل کیا جائے تو ان کو شفا مل جائے۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، بعض اوقات ہماری نظر میں بہت سی چیزیں حقیر نظر آتی ہیں،
لیکن جب خدا ان کا حکم دے تو ہمیں ماننے کی ضرورت ہے، فرما برداری کرنے کی ضرورت ہے۔ اب سب سے بڑی مثال یوشع کی کتاب کا 53واں باب، بڑی دفعہ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ مسیح خداوند کے بارے کیا لکھے کہ وہ حقیر و مردود، مرد غمناک، جب ہم اس پر نظر کریں تو ہمیں کوئی خوبصورتی نظر نہیں آتی۔ آپ کو خوبصورتی نظر آئے نہ آئے، خدا کا نجات دینے کا مقرر کردہ وسیلہ ہی وہ ہے، اور جو اس پر ایمان لے آتے ہیں ان کو جو خوبصورتی اس میں نظر آتی ہے وہ ایمان نہ لانے والوں کو نہیں نظر آ سکتی، کیونکہ خوبصورتی یہ ہے کہ وہی نجات دہندہ، اس کے نام کے علاوہ تو کوئی اور بخشا ہی نہیں گیا۔ اور غزلوں کے غزلات کی کتاب کا کردار بلند آواز سے یہ کہتا ہے کہ میرا محبوب حسین ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ اس وقت تک مسیح آپ کے لیے حسین نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ کو اس میں کوئی خوبی نظر نہیں آئے گی جب تک آپ اس پر ایمان نہیں لے آئے، ورنہ آپ کو یہی لگے گا کہ صلیب پر لٹکا ہوا ہے، سر سے ہاتھ اور پاؤں سے خون بہ رہا ہے، دنیا اس کا مزے کا اڑا رہی ہے، یہ کیسا بادشاہ ہے، یہ کیسا لیڈر ہو سکتا ہے، یہ کیسا نبی ہے، یہ کیسا نجات دہندہ۔ عزیز بھائی اور عزیز بہن، پہلا اصول زندگی میں یہ یاد رکھ لیجئے، پاکیزہ زندگی کے لیے کہ جو کچھ خداوند کہتا ہے ہمیں وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا اصول یوحنا کا پہلا عام خط اگر ہم دیکھیں دوسرے باب کی 6 آیت، تو وہاں خداوند کا پاک کلام ہمیں یوں سکھاتا ہے۔ یوحنا کا پہلا عام خط دوسرا باب اور اس کی 6 آیت، جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں، جبکہ ہم سارے یہ کہتے ہیں کہ ہم مسیح یسوع میں قائم ہیں، تو چاہیے کہ یہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا۔ یہ ہے معیار۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم خداوند کے ہیں، ہم خداوند میں قائم ہیں، تو اسی طرح چلنے کی ضرورت ہے جس طرح کے وہ چلتا ہے، یا پھر جیسا خدا کے پاک کلام نے بڑی خوبصورتی سے ایک چھوٹی سی آیت میں سارا کچھ بتا دیا کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا۔ یہ ہے دوسرا اصول۔ اگر آپ خدا کی نظر میں پاکیزہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دوسرا اصول یہ ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا، اور اس میں قائم رہو تاکہ جس طرح وہ چلتا تھا ہم بھی اسی طرح سے چلیں۔ تیسری بات، رومیو کا خط 14 باب کی 23ویں آیت میں خدا کا پاک کلام ہمیں یوں سکھاتا ہے۔ رومیو کا خط اس کا 14واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں یوں لکھا، مگر جو کوئی کسی چیز میں شبہ رکھتا ہے اگر اس کو کھائے تو مجرم ٹھہرتا ہے، اس واسطے کہ وہ اعتقاد سے نہیں کھاتا، اور جو کچھ اعتقاد سے نہیں وہ گناہ۔ غور سے سن لیجیے، آخری حصہ ہے ہمارا مطلب، جو کچھ اعتقاد سے نہیں وہ کیا ہے؟ گناہ۔ آپ دعا مانگیں، میں دعا مانگوں، آپ کسی کو کہیں کہ میرے لیے دعا کریں، میں کسی کو کہوں کہ جی میرے لیے دعا کریں، اور پھر ہم شک کریں تو وہ دعا کیا ہوگی؟ گناہ ہوگی۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ شک کے بغیر مانو، اس کے کلام پر شک نہ کرو، اپنی نجات پر شک نہ کرو، اپنے کفارے پر شک نہ کرو۔ جیسا غیر اقوام کہتی ہے کہ ایک بندہ صلیب پر لٹ کے پوری دنیا کا کفارہ کیسے دے سکتا ہے؟ ایک بندے کے مرنے سے ہمیں ابدی زندگی کیسے مل سکتی؟ عزیزو،
तो ख्याल करो, अगर हम चाहते हैं कि हम पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करें तो हमें जो कुछ मांगना है वो एतक़ाद के साथ मांगना है और शक नहीं करना, ना अपनी नजात पर, ना अपने कफ़ारे पर, और ना जब हम दुआ करते हैं, जब हम शक करते हैं। बहुत से लोग चर्च में भी दुआ कराते हैं, पीरों फकीरों के पास भी भागे होते हैं, कहीं दुपट्टे चढ़ाने के लिए भी भागे होते हैं। कैसे ईमान से हम दुआ करें? फिर वो दुआ खुदा की पाकीज़गी में ज़िंदगी बसर करने के लिए तो ना हुई, उसमें खुदा की खुशनुदी तो नहीं होगी। तो जिसमें खुदा की खुशनुदी नहीं है वो क्यों सुनेगा? इसलिए जो कुछ मांगते हो वो शक के बगैर मांगो। चौथी बात या चौथा उसूल जो है, करंथस की कलीसिया के नाम जब पौलुस रसूल ने खत लिखा, उसका 10वां बाब, पहले खत का 10वां बाब और उसकी 31वीं आयत में लिखा है, बस तुम खाओ या पियो या, अगले अल्फाज गौर से सुनो, जो कुछ करो सब खुदा के जलाल के लिए करो। सुना आपने? अगर आप पाकीज़ा जिंदगी बसर करना चाहते हैं तो जो कुछ भी आप करते हैं वो खुदा के जलाल के लिए होना चाहिए। इस एक उसूल में दो उसूल छुपे हुए हैं। पहला तो वादे हो गया कि क्या है कि जो कुछ करो सब खुदा के जलाल के लिए करो, और इसमें छुपा हुआ उसूल क्या है कि जो कुछ खुदा के जलाल के लिए नहीं है वो ना करो। अगर आप खुदा की नज़र में पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, खुदा की खुशी खुशनुदी के लिए ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, तो फिर अजीज़ भाई और अजीज़ बहनों, चौथा उसूल यही है कि हम जो कुछ भी करें, हमारा पहनावा, हमारी गुफ्तगू, हमारा कारोबार, हमारा किरदार, हमारा चाल चलन, हमारा दुआ करना, पैगाम देना, सुनना, इबादत करना, चंद, सारा कुछ इसमें शामिल है। जो कुछ भी करो वो सब खुदा के जलाल के लिए करो, और जो जलाल के लिए नहीं है वो ना करो। अब हम अपनी अपनी जिंदगी का जायजा ले सकते हैं कि क्या खुदाबंद के जलाल के लिए है और क्या नहीं। पांचवा और आखिरी उसूल आज आपके सामने रख रहा हूं। कुलसियों का खत 3 बाब की 23वीं आयत में खुदा का पाक कलाम इस तरह से बयान करता है। कुलसियों का खत 3 बाब और 23वीं आयत में लिखे, जो काम करो जी से करो, ना मजबूरी में करो, ना कोई और आपके चीज आड़े आए, ना दिखावे के लिए हो। जो काम करो जी से करो, ये जानकर कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। अगर तो हम आदमियों के लिए करते हैं, आदमियों से दाद पाने के लिए, वाहवाह पाने के लिए करते हैं, उसमें खुदा की खुशनुदी नहीं हो सकती। यह पाकीज़ा जिंदगी नहीं है। जो काम करो जी से करो, ये जानकर कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों का। आज मैं समझता हूँ कि चंद उसूल जो कलाम मुकद्दस ने हमारे सामने रखे, हम इन पर अमल पैरा होकर खुदावंद की खुशनुदी पा सकते हैं, पाक जिंदगी बसर कर सकते हैं। काश कि उसके आइन मानने के लिए हमारी रविशें दुरुस्त हो जाए। जब आप इन उसूलों पर अमल करेंगे तो हमारी रविशें आज खुद दुरुस्त हो जाएंगी। अगर हम चाहते हैं कि हम खुदा की नज़र में पाकीज़ा जिंदगी बसर करें, आइए खुदावंद की बातों का ध्यान दें। जो कुछ वो कहता है वो करें, उसमें कायम रहें, और जिस तरह वो चलता था वैसे ही चलें, वैसा ही मिजाज रखें जैसा कि मसीह यीशु का था। और फिर जो कुछ हम मांगते हैं वो एतकाद के साथ मांगें। जो कुछ करें
وہ خدا کے جلال کے لیے کریں، جو خدا کے جلال کے لیے نہیں ہے وہ نہ کریں، اور جو کام بھی کریں جی جان سے کریں، یہ جان کر کہ خداوند کے لیے کرتے ہیں نہ کہ آدمی۔ اچھے خداوند ہمیں ایسا ہی کرنے کا فضل بخشے۔ آپ دعا مانگیں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، بڑی حلیمی کے ساتھ تیرے فضل کے تخت کے سامنے یسوع مسیح کے نام میں آئے، تیری شکر گزاری کرتے ہوئے تیرے پاک کلام کے لیے جو تو نے اپنے نبیوں، رسولوں اور مقدسین کی معرفت ہم تک پہنچایا۔ بخش خداوند کہ ہم پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے لیے وہی کچھ کریں جو کچھ کہ تو نے اپنے پاک کلام میں بتایا، ویسا ہی مزاج رکھیں جیسا کہ مسیح یسوع کریں، اس میں قائم رہیں اور ویسی ہی زندگی بسر کریں جیسے کہ وہ چاہتا ہے۔ جو کچھ تجھ سے مانگتے ہیں وہ بغیر شک کے مانگیں، اور جو کچھ تیرے جلال کے لیے نہیں ہے وہ کبھی نہ کریں، اور جو کچھ بھی ہم کریں وہ جی جان سے کریں، آدمیوں کی خوشنودی کے لیے نہیں بلکہ تیری خوشنودی کے لیے۔ اس کلام کو دل میں جگہ دینے اور اس پر عمل کرنے کا فضل عطا، 100 گنا پھل لانے والے بنے، روح القدس کے وسیلے سے قائلیت یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں۔